امام خبیری نے ایک روایت نقل کی ہے، سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم بالثلاث، فرمایا میری امت پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا لوگ علماء و فقہاء کی صحبت سے دور بھاگیں گے، ان لوگوں کی مجلسیں اجڑ جائیں گی، اہل علم کے حلقے ویران ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ ان لوگوں پہ 3 طرح کے عذاب مسلط فرمائے گا۔ یرفع البرکۃ من کسبہم، پہلا عذاب یہ ہے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، یعنی رزق کی کمی نہیں ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ قوم ہماری بڑی خوش ہوئی تھی کہ ایک ظالم سے جان چھوٹی، لیکن مستقبل میں مجھے تو کوئی توقع نہیں، بلکہ میں نے کہیں کہا تھا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ تو حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے اس طرح، جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے اتنی دیر تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رحمت کی چھتری بن کے حکمران ہمارے اوپر نہیں آ سکتے جب تک ہم اپنے عمل زندگی کو نہ بدلیں۔ کسی نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ تو نے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت دیکھا ہے، تو ان جیسا عادل حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اس نے جواباً کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر کیوں نہیں بنتے؟ تم ابو ذر جیسے عوام بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا۔ تو جس طرح کے لوگ ہوں گے ان کے اوپر حکومت کرنے والے بھی اسی طرح کے لوگ آئیں گے۔ یہ ہمارے اعمال بد کی سزا ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اس کے حکموں کو توڑو گے تو تمہارے اوپر اور نیچے سے عذاب آئے گا۔ اوپر کا عذاب کیا ہے؟ نیچے کا عذاب کیا ہے؟ اوپر کا عذاب بارشیں، آسمان سے پتھروں کا برسنا، طرح طرح کے عذاب ہیں، آندھیاں اوپر کا عذاب ہے۔ نیچے کا عذاب زلزلے ہیں، اور زمین کا جو ہے وہ فصل نہ دینا، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران ظالم ہو جائیں گے، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے ماتحت، تمہارے ملازمین خائن ہو جائیں گے، نافرمان ہو جائیں گے، گستاخ ہو جائیں گے۔ تو یہ نیچے کا عذاب ہے۔ تو اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب۔ سارے دن کا تھکا ہوا بندہ شام کو گھر پہنچا تو گھر میں نوں ساس کا جھگڑا جاری تھا۔ اب اگر بیوی کو کچھ کہے تو گھر اجڑتا ہے، اور ماں کو کچھ کہے تو دونوں جہاں اجڑتے ہیں۔ بندہ پھنس گیا، نہ وہ بات سمجھتی ہے نہ وہ بات سمجھتی ہے۔ تو یہ ہے اوپر سے بھی عذاب اور نیچے سے بھی عذاب۔ اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو کہا دوسرا عذاب کہ ظالم حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور تیسرا عذاب وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ الْإِيمَانِ، ان کا دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانے کا اندیشہ غالب ہو جائے گا۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے یہ ایک نشانی بیان فرمائی، یُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِی کَافِرًا، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ اور ایمان محفوظ رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگیارہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ کہے گا جی کیا کروں، میں مجبور ہو گیا، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، دین پہ عمل بڑا اوکھا ہو گیا جی، چلا ہی نہیں جا سکتا، جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ وہ طرح طرح کے بہانے بنائے گا اور حالات ایسے ہو جائیں گے۔ یہ اس کی بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس کو